بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف ہے، سورہ نمبر 43. اس کی آیت نمبر 31 سے 31 سے آج ہم کو شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ، اور انہوں نے کہا، انہوں نے یعنی انکار کرنے والوں نے کیا کہا؟ لولا نزل هذا القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، کسی ان دو بستیوں میں سے عظیم آدمی پر، ان دو بستیوں میں سے کسی ایک کے بڑے آدمی پر. یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی پچھلی آیت کے بعد کہ جس میں اللہ نے انکار کرنے والوں کی انکار کی وجہ بتائی. وجہ کیا بتائی تھی؟ کہ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، ایسا نہیں ہے کہ ان کو صحیح بات معلوم نہیں ہوئی، نہیں، بلکہ ہوا یہ کہ ہم نے ان کو دنیاوی ترقی ساز و سامان دیا، ہؤلاء ان کو بھی، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ پھر ایک لمبی مدت گزر گئی ان کی عیش و آرام کی زندگی میں، جس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور ایک ایسے رسول آ گئے کہ جو بالکل واضح کر دینے والے، یعنی دین سے متعلق باتوں کو بالکل واضح کر دینے والے رسول آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالو، تو انہوں نے کہا، هَذَا سِحْرٌ، یہ تو ایک جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اب اس کے بعد فرمایا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل، کیوں نہیں نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل من القریتین عظیم، کسی بڑے آدمی پر ان دو بستیوں میں سے. دو بستیاں اس زمانے میں جو تھیں وہ مکہ اور طائف تھے. طائف، یہ مدینہ اصل میں سورہ مبارکہ کے نزول کے زمانے میں ابھی فور فرنٹ میں نہیں آیا تھا، دور بھی تھا. یہ ابھی بات ہو رہی ہے مکے والوں سے، اور اس علاقے کی جو بستیاں تھیں جس میں کہ بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، یا مکہ تھا یا طائف تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے کے لوگوں کے رویے سے کچھ مایوسی ہوئی تو آپ طائف گئے تھے. یہ آپ سمجھیے کہ سمر کیپٹل تھا ان کا. جیسے ہمارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں نا گرمیوں میں مری، تو وہ طائف چلے جاتے تھے. سو وہ ایک پہاڑی مقام تھا. تو انہوں نے یہ بات بڑے تکبر کے ساتھ کہی کہ یہ آخر اگر قرآن اترنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی پہ اترتا. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو، دنیا اللہ نے بنائی ہے، دنیا میں انسانوں کو جو کچھ ملا ہے اسی نے دیا ہے، سوچ سمجھ کے دیا ہے، حکیم ہے، دانا ہے. تو اس نے دنیا میں جن کو دیا ہے وہی لوگ ہیں نا کہ جو اس کے نزدیک زیادہ اہم ہیں، زیادہ قابل ہیں. تو آخر اگر اس نے دنیا کی دولت، شہرت
اقتدار جن لوگوں کے حوالے کیا ہے، کوئی اور بھی اگر اس کے پاس چیز تھی، کوئی نعمت تھی، کوئی کتاب تھی، تو ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل کرتے. تو ان کی لاجک بڑی واضح تھی. اور میں یہ بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن مجید نے انکار کرنے والوں کے انکار کے پیچھے جو ان کے دلائل ہیں ان کو بیان کرنے میں کبھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ان کی بات، اس کی دلیل، اس کا زور سمجھ میں نہ آئے. یعنی بات بظاہر لگتا ہے کہ ہے اس میں ایک جان کہ بھائی آخر اتنی ساری چیزیں آپ نے تقسیم کی تو اس میں تو آپ نے یہی دیکھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو ملے گی دولت، ان کو ملے گی شہرت، ان کو ملے گا اقتدار، تو آپ کو ایک اور چیز دینی تھی تو آپ کو اس معاملے میں بھی انہی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی بڑا سخت جواب دیا کہ یہ جو رحمت کی تقسیم ہے کیا یہ ان کے حوالے ہے؟ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان. یعنی اگر ہم نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے اور کچھ کو کم دیا ہے تو یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے اس کو سوچ سمجھ کر دیا ہے. اور فرمایا کہ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں یعنی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں ان کی معیشت کے معاملات، معیشت کا سامان اس دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیا ان میں سے بعضوں کو بعضوں کے اوپر درجات کے لحاظ سے، یعنی معاشی درجات کے لحاظ سے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، ایک دوسرے سے خدمت حاصل کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے ڈیزائن میں کار فرما ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں تمام انسانوں کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دے کے بھیجا ہے. وہ صلاحیت کہ جو ان کے پاس ہے اور بعض دوسروں کے پاس نہیں، اور ہر شخص کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کا دوسرا محتاج ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے، اور جس کو کہتے ہیں محتاج الیہ بھی ہے. یعنی وہ اس کا محتاج ہے، دوسرا اس کا محتاج ہے. وہ دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، دوسرا اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. چنانچہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی رئیس ہو، کوئی بڑا کاروباری ہو، کوئی بڑا انٹلیکچوئل ہو، سائنسدان ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، یہ دنیا میں اللہ نے بنائے ہیں صلاحیتیں دے کر، لیکن ان کے ساتھ اس نے کسان بھی بنائے، محنت کش، صفائی کرنے والے. وہ نہ ہو تو کاروباری زندگی نہیں چل سکتا، وہ نہ ہو تب بھی کاروباری زندگی نہیں چل سکتا. سو اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں میں بعضوں کو بعضوں پر دنیاوی معاملات میں معیشت کے لحاظ سے زیادہ فضیلت دی، اور اس نے بعضوں کو بعضوں پر ایک بلندی دی تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کو
کام میں لگا سکیں۔ فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت یہ بہتر ہے اس سے کہ جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی جو مال و اسباب زندگی یہ جمع کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، اور اگر یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے خدا تعالیٰ کے ہاں۔ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جس کی حیثیت کو انہوں نے بہت زیادہ مبالغہ آمیز حد تک سمجھ کر اور یہ خیال کیا کہ آخر اگر اللہ نے ہم کو دنیا میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر مقام دیا ہے تو ہمیں اللہ کا کلام بھی ملنا چاہیے تھا، یہ آخر کسی اور کو کیوں مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا کی زندگی کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اس نظام میں اس نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں۔ کوئی آدمی ہے کہ جو ذہنی طور پر زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اچھی پلاننگ کرتا ہے، کاروبار اچھی طرح سے چلاتا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اور کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بیکار نہیں، ان میں سے کوئی بھی غیر ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے۔ یہ رول اللہ نے دیے ہیں، اور اس نے دیے ہیں ایک آزمائش کے قانون کے تحت۔ تو یہ اللہ نے جو دنیا میں لوگوں کو معیشت کے معاملے میں کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے، اس کو لوگوں کو اپنے لیے کامیابی کا کوئی سمبل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جو اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کے پیغام اس کے کلام کی صورت میں اس نے اپنے بندوں کو دی ہے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو مال اسباب یہ جمع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ ان پر واضح کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے کہ ان کے نزدیک آپ کو دنیاوی لحاظ سے وہ حیثیت نہیں ملی جو ان کو حاصل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں اپنے اس مقام پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر چلے جائیں گے، یعنی دین کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر دیں گے، ایمان سے منحرف ہو جائیں گے، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان کے لیے کہ جنہوں نے رحمان کا انکار کیا، لبیوتہن سقفا من فضہ، ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی وہ زینے سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے۔ یعنی یہ ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ہم یہ کرتے تو ایمان کا امتحان بہت سخت ہو جاتا، اور اہل ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان بھی اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کہ بندے کے بس میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ساری دولت، ساری کامیابی وہ ان کو دے دیتا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے گھروں کو ایسا شاندار بنا دیتا کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، اور وہ اس کے اوپر چڑھتے، فرمایا وزخرفا، اور سونے کی بھی بنا دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کم دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ دے دیتا۔ کم کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اگر زیادہ دیتا تو اس بات کا خدشہ تھا کہ اہل ایمان پھسل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ،
اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے ایک ہی دینی رجحان والے بن جاتے، یعنی ایمان سے منحرف ہو جاتے، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان کو کہ جنہوں نے رحمان کا انکار کیا، لبیوتہم سقفاً، ہم ان کے گھروں کو کی چھتوں کو من فضہ، چاندی کی بنا دیتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیوں کو بھی جن پر کہ وہ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے دروازوں کو بھی، یہ میں چھوڑ گیا، ولبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے، وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے لیے ایسے تخت ہوتے جن میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوتے، وزخرفا، اور چاندی نہیں بلکہ سونے کا بنا دیتے۔ فرمایا کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے سامان کے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت وہی ہے کہ جو تمہارے رب کے نزدیک اس سے ڈرنے والوں کے لیے اصل جگہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کے ڈرنے والوں کے لیے جو کامیابی کا مقام ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اس نے اگر بعض لوگوں کو اسباب میں کچھ زیادہ مالا مال کیا ہے، یہ محض آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی ڈیفرنٹ، اس سے بھی زیادہ کڑی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس سے زیادہ اس کو مشکل نہیں بنایا، اس لیے کہ اس میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ جن لوگوں کو اس سخت آزمائش میں اس نے ڈالا وہ کہیں غائب ہی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر بندے کی کیپیسٹی ہے، اگر اس نے ان لوگوں کو کہ جو آخرت کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، ان کی ایک برداشت کی حد ہے، ان کے لیے صبر کی ایک حد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملحوظ رکھ کے کفار کو بہت زیادہ نہیں دیا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھا رہا ہے، ان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے اس دنیاوی مال و اسباب پر اتنا ریجھنا نہیں چاہیے کہ جس کے نتیجے میں تم یہ خیال کرنے لگو کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آخر یہ قرآن مجید ان پر کیوں نازل ہوا، ہم میں سے یعنی مکے یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم جس دولت کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہو، خدا اس کو پرے کاہ کی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کی حیثیت کسی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کی حیثیت سوائے ایک امتحان اور آزمائش کے اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہاں اس نے کچھ اونچ نیچ میں کمی رکھی ہوئی ہے تو وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اہل ایمان سنبھل کے رہیں، وہ بالکل ہی نہ پھسل جائیں، ورنہ وہ اس دنیا میں انکار کرنے والوں کو اتنا دیتا کہ ان سے سنبھالا نہ جاتا۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت ہے کہ جو تمہارے رب کے نزدیک اصل میں کامیابی کی جگہ ہے ان کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام سے غافل ہیں اور اس کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اصل میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو رحمان سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو رحمان کی یاد سے منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو پھر وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی
یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے خیال میں ان کے پاس دنیا کا جو مال و اسباب آیا ہے وہ غیر معمولی ہے، یہ اصل میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ہم ایسوں کے ساتھ، ایسوں کے اوپر رحمان کو ایسوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چونکہ رحمان کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں تو ان پر ایک شیطان مسلط ہو گیا ہے جو اب ان کا ساتھی بنے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے نفس کو شیطان کے حملوں سے حفاظت ملتی ہے۔ انسان اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس کے بعد شیطان اس کے اوپر حملہ آور اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ساتھی بن جاتا ہے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ ہماری ویکنیسز کیا ہے، ہمارے کون کون سے وہ کمزوری کے پوائنٹس ہیں کہ جن کو کہ جا کے وہ پکڑتا ہے اور پھر ہمیں ایسے ورغلاتا ہے، ہمیں ایسے سبز باغ دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دوست ہے۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں یہ بتایا کہ وہ اور اس کا لشکر یرونکم، تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے، ہماری خامیوں کو دیکھتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور پھر اس کے مطابق حملہ آور ہوتا ہے۔ ہر ایک کا ظاہر ہے اپنا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، ہر ایک کی ایک پرسنالٹی ہے، ہر ایک کی اپنی ویکنیسز ہیں۔ تو شیطان پھر اس طرف جاتا ہے اور پھر انسان کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اس کی توجہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور وہ ان کو روکتے ہیں عن السبیل، سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہی ہدایت پر، یعنی وہ ان کو ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ جس کے بعد انسان صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے، دنیا میں گمراہیوں میں آگے نکل جاتا ہے اور اس کو خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان واقف نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن انسان کو جو چیز مضبوط کرنے والی ہے وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ جب انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک ڈیفنس میکنزم جو اس کو مضبوط کرنے والی چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان کو حملہ کرنے کے لیے بہت سے موقع ملتے ہیں، بہت سے گیپس نظر آتے ہیں، جس کے بعد صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ وہ انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے یہ بات اختصار کے ساتھ کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ شیطان آتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ورغلانے پر محسوس کرتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو اندھیروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور تذکروا، انہیں یاد آ جاتا ہے، وہ بات سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ دوبارہ وہ قرآن کہتا ہے کہ روشنی میں آ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس شیطان کی وسوسہ اندازی کے نتیجے میں جو گمراہی کا راستہ ان کو نظر آتا ہے اس میں دور نکل جاتے ہیں، پھر وہ ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ تو فرمایا کہ یہ شیاطین لیصدونہم، ان کو روکتے ہیں عن السبیل، سیدھے راستے سے، ویحسبون انہم مہتدون، اور وہ گمان کرتے ہیں
کہ وہ ہدایت پر، یعنی وہ اپنے موقف کا دفاع کرتے ہیں، وہ دوسری بات کو رد کرتے ہیں. ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ انسان کے پاس جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو انسان اس کو اگر ماننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ بھی ہو تو کم سے کم اعتراف تو کرے کہ یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میرے اندر ہمت نہیں، میں کمزور ہوں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر آدمی کو توفیق دیتا ہے. لیکن انسان اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغام سے روگردانی کرتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کا راستہ جو گمراہی کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے، جس میں کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. فرمایا کہ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگ ہمارے پاس آئیں تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ میرے اور اس کے درمیان، یعنی میرے اور اس شیطان کے درمیان، بعد المشرقین، مشرقوں کا بود، مشرقوں کا بود ہو، یعنی بہت دوری ہو. یہ عربی زبان میں بعض اوقات تثنیہ دو اور جمع کا صیغہ جب آتا ہے زمانوں اس کے مکان کے لیے، ڈائریکشنز کے لیے، تو اس سے مراد وسعت ہوتی، واسٹ ایکسپینس. تو یا لیتا بینی و بینکا، اے کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان، بعد المشرقین، مشرقوں کا بود، بہت دوری ہو. فبئس القرین، تو کیا ہی برا ساتھی. یعنی یہ احساس ان کو وہاں جا کر ہوگا جہاں جا کر احساس ہونے کے بعد آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ کر نہیں سکے گا. اس دنیا میں وہ جب شیطان کے انفلوئنس میں رہا تو وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرتا رہا، اپنے آپ کو حق بجانے قرار دیتا رہا، اور شیطان اس کو رحمان کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے اٹھا کے دور لے گیا. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا آج کے دن ان کا تمہارے ساتھ ہونا. اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جبکہ تم دونوں عذاب میں مشترک ہوگے. تم دونوں نے ظلم کیا اور اب یہ ہوگا کہ تم دونوں عذاب میں ایک ساتھ شامل ہوگے، شریک ہوگے. یعنی تم نے دنیا میں ظلم ڈھائے، یعنی جان بوجھ کر غلط کام کیے، غلط راستے کو اختیار کیا، اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جب یہ کام تم نے مل کر کیا تو اب تم عذاب میں بھی ایک ساتھ شامل ہوگے، یعنی تم بھی اور وہ شیاطین بھی کہ جنہوں نے تم کو گمراہ کیا اور جن کی طرف سے آنے والی گمراہی کو تم نے قبول کیا. تو فرمایا کہ آج کے دن نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو تمہاری یہ رفاقت، جبکہ تم نے ظلم کیا دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر، اور تم اب عذاب میں ایک ساتھ شامل ہوگے. آفا انت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. اب یہ بات پھر پیچھے کے مضمون کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی، اس دعوت کے انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو چونکہ ایک طویل عرصے تک دنیا کی رفاہیت، کامیابی اور اس کے نتیجے میں عیش و آرام کی زندگی ملی، تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کو یہ توفیق نہیں ملی کہ وہ صحیح بات کو مانیں، اور وہ دعویٰ کرنے لگے
کہ اگر یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر یہ پیغام تو ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو ملنا چاہیے تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ تم دولت کو، دنیا کے مقامات کو، دنیا کی حیثیت کو کامیابی سمجھتے ہو. اس دنیا کی کامیابی کی حیثیت خدا تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر بھی نہیں. اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. ان کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ رحمان کے ذکر سے دور ہو گئے، تو ان کے اوپر اللہ نے اپنے قانون کے مطابق شیطان کو مسلط کر دیا. رحمان کا ذکر ظاہر ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، ریلیٹو چیز ہے. آپ کے پاس، آپ کی زندگی میں، آپ کے حالات اور آپ کے ماحول میں جو سچائی آتی ہے، آپ اگر اس سچائی کو اختیار کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی طرف سے حوصلہ ملتا ہے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں اور مزید سچائی کو اختیار کریں. انسان جو سچائی سے گریز کرتا ہے وہ اصل میں حق سے گریز کرتا ہے. سب سے بڑا حق اس دنیا میں اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہیں. تو انسان جب ان سے گریز کرتا ہے، ان کے لائے ہوئے پیغام سے، سچائی سے، تو پھر اس کے نتیجے میں لازماً وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے اور اس کا پھر نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا. اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا انت تسمع الصم، تو پھر کیا اے پیغمبر آپ سنائیں گے ان کو جو بہرے ہیں، او تہدی العمی، یا آپ رہنمائی کریں گے اندھوں کی، ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ کہ جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے سننے کے لیے کان دیے تھے، مگر انہوں نے ان کانوں سے سن کر نہیں دیا. یعنی یہ کان دیے گئے تھے ان کو اس لیے کہ وہ ان سے حق بات سنیں، سچائی کو سنیں اور سچائی کو مانیں، لیکن انہوں نے اپنے ان کانوں کو سچی بات کے سننے کے لیے پیش نہیں کیا. وہ سچی بات، حق بات سنتے اور اس سے گریز کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ جو کان رکھنے کے باوجود ان سے سننے سے گریز کرتے ہیں، اصل میں یہ گونگے ہیں، اصل میں یہ بہرے ہیں، یعنی یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو سماعت دی تھی اس سماعت سے انہوں نے سننے کا کام نہیں لیا، یہ بہرے ہیں. او تہدی العمی، یا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو. یعنی اللہ نے ان کو آنکھیں دیں لیکن ان آنکھوں سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، انہوں نے عبرت نہیں پکڑی، تو آپ کیسے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اس کا کوئی امکان نہیں کہ آدمی کسی بہرے کو کوئی بات سنا سکے، اسی طرح سے اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ جو آدمی سچائی کا انکار کرتے کرتے صحیح بات کو سننے کی صلاحیت ہی سے محروم ہو گیا، اسے کوئی صحیح بات سمجھا سکے. اس کا کوئی امکان نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا میں یہ اصول قانون طے کر لیا ہے کہ اگر آپ سچائی کی، حق کی قدر کریں گے تو آپ کو حق بات کو سننے کی توفیق ملے گی، آپ حق بات کو جاننے میں دلچسپی لیں گے. لیکن اگر آپ نے زندگی کے مختلف موقعوں پر حق بات کا انکار کرنے کا رویہ جاری رکھا تو پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب آدمی کے اندر حق بات کو سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں کہ ان سے دنیا کے واقعات سے وہ عبرت حاصل کرے، لیکن اگر وہ دنیا کے عبرت دینے والے واقعات کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی خواہشات اس کی کہاں سے پوری ہو رہی ہیں ان کو وہ اہمیت دیتا ہے، تو اصل میں وہ خدا کی نگاہ میں آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا ہے. تو جیسے اندھے کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا، ایسے ہی ہے پیغمبر، آپ کیسے ان کو راستہ دکھا سکتے؟
جبکہ انہوں نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے صحیح راستہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں ان کو کہ جو ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، یعنی وہ گمراہی کہ جس کے گمراہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو پھر اگر اے پیغمبر ہم آپ کو اٹھا لیں، اِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اس کے باوجود ہم ان سے انتقام تو لیں گے، یعنی اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں اس کے باوجود ان سے بدلہ تو ہم نے لینا ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس رویے کے اختیار کرنے کے بعد اب یہ اللہ کی طرف سے کسی ہدایت رہنمائی کے مستحق نہیں ہیں، اور اب ان کے جان بوجھ کے انکار اور اس کے بعد ہمارے پیغام کی مخالفت کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کے مستحق بن گئے ہیں کہ ان کے اوپر ہماری پکڑ، ہمارا عذاب آئے گا۔ تو فرمایا کہ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو اے پیغمبر اٹھا لیں، اپنے پاس لے آئیں، تو ہم ان سے ضرور انتقام لیں گے۔ آؤ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وعدناہم، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ چیز کہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم اس چیز کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ دونوں ہی امکانات ہیں کہ ہم آپ کو اس سے پہلے بلا لیں یا آپ کے سامنے ان پر اپنا عذاب نازل کریں، اس پر ہماری پوری قدرت ہے، ہم اگر یہ کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں، تھام لیں اس کو کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی یہ پیغام جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، آپ اس کو مضبوطی سے تھامیں، یعنی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر غور کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ پیغام ہے کہ جس کو اگر آپ نے صحیح طرح سے اختیار کر لیا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کو اصل اہمیت دی، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر، یعنی آپ کو اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آپ کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے کہ جو توحید کا راستہ ہے۔ جب آپ اس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، باتیں بناتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اور یہ جان لیں کہ ہم آپ کو جس راستے کی طرف لے جا رہے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یہ اصل میں وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو بتاتی ہے کہ آدمی کو دنیا میں مخالفت کے باوجود کیا چیز ہے کہ جو قائم رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی کے اندر یہ حوصلہ برقرار رہتا ہے کہ مجھے تو اپنے موقف کو نہیں چھوڑنا، اور وہ ہے انسان کا سیدھے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، ان تمام مخالفتوں کے باوجود آپ مضبوطی سے پکڑیں اس پیغام کو کہ جس کی وحی آپ کی طرف کی گئی۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر، یعنی آپ کے لیے اعتماد آپ کے حاصل کرنے کے لیے، آپ کے لیے اپنے اندر اطمینان پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور بات نہیں کہ آپ سیدھے راستے پر، آپ ہی کا پیغام سچا پیغام ہے۔ آدمی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ سارے ہی لوگ یہ کہتے ہیں، جو بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا راستہ ہی ٹھیک راستہ ہے، لیکن یہ حقیقت واقعہ ہے کہ موقف پر ڈٹنے کے لیے دو امکانات۔ ایک امکان یہ ہے کہ آدمی
یہ محسوس کرے کہ میری بات ٹھیک ہے، میں نہیں چھوڑوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی ضد میں آ جائے، میں نہیں چھوڑ رہا، کر لو جو کرنا. اب ایک مرتبہ جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب میری انا کا مسئلہ ہے، تو پتہ کیسے لگے؟ یعنی یہاں تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے موقف پر قائم رہیں، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں. اس کو معلوم کرنے کے لیے سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی بات دھیان سے سنتا ہے اور ان کی بات کے بارے میں یہ گمان مان لے، امکان مان لے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے، یعنی اس کو دیانتداری سے سنے. جو لوگ ضد میں آ جاتے ہیں ان کے اندر ایک چیز لازماً پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی جذباتی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے ان کا ستیہ ناش کرنا، ہم نے اب ڈٹ کے مخالفت کرنی. جو حق پر ہوتا ہے وہ دوسرے کی بات کو بہت دیانتداری سے سنتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی حق ہے تو میں جاننے کے لیے تیار ہوں. قرآن مجید نے اس معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا، اگر آپ کبھی اس کی ان آیات کو پڑھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے موقف کو بیان کیا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا. کہیں انہوں نے توحید کے انکار کے لیے، کہیں انہوں نے آخرت کے انکار کے لیے، کہیں انہوں نے رسالت کے انکار کے لیے گفتگویں کی. ان گفتگوؤں کو قرآن مجید نے من و عن انہی کے اپنے زوردار انداز بیان کے ساتھ بیان کر دیا. قرآن مجید کا وہ حصہ ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اگر آپ اس حصے کو سمجھیں اس کے مفہوم کے ساتھ تو بندہ کہے یار ویسے بات تو بڑی زوردار ہے، بات میں وزن ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تربیت دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی حق بات کو اختیار کرنا ہے تو حق بات کے اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک گفتگو سنی کسی کی جنہوں نے آپ کو متاثر کر لیا. یعنی بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی صبح کسی شام چلتے چلتے ایک صاحب کو سنتا ہے، کہتے یار بڑے زبردست ہے، یار بڑی خوبصورت گفتگو، کیا کہنے ہیں. اور اس کے بعد باقی ساری باتوں کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے، بس مجھے تو مل گیا جو مجھے ملنا تھا. تو اللہ نے اپنے پیغام کے معاملے میں یہ طریقہ نہیں رکھا. اگر آپ سچے ہیں، سچائی کے راستے پر ہیں تو آپ کو دوسرے کی بات سننی ہے. آپ کہیں گے کہ ہم اگر دوسرے کی بات سنیں تو اس سے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے، یعنی یہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا، اور کنفیوژن کا مطلب ہے شک شبہ، اور شبہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں. لیکن میں نے دوسرا موقف کتنا اچھا بیان، جس کے بعد آپ کنونسڈ ہو گئے کہ ویسے بات تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں دوسرے کی بات سننی نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر سنی تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنے موقف پر شبہ ہونے لگے گا، اور شبہ اور شک یہ تو بیماری ہے نا یہ مسئلہ. یہی انفارچونیٹلی بات جس کی وجہ سے ہمارے ہاں گروہ بنے ہوئے ہیں، مذہبی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک شبہ وہ ہے کہ جس کو قرآن بتاتا ہے لفی شک مریب، جو اصل میں انسان خود اپنے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، شیطان کو انوائٹ کرتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، حق بات کو جاننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اور اس کے اندر اس کے نتیجے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور ایک شبہ وہ ہے کہ جو اصل میں ایمان اور ایمان کی ترقی کا زینہ ہے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور آپ کو شبہ ہوا کہ یار میری بات ویسے اتنی بھی صحیح نہیں، تو پھر صحیح بات کیا ہے اور جستجو کرتے ہیں.
سو آپ کو جو ایک ہوتا ہے نا اندر شوق، ایک پریشانی، ایک تجسس، ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے. اب انسان ایک بات مانتا چلا آ رہا ہے، اس کو مانتے مانتے اچانک ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے جی آپ کی بات غلط ہے، اور وہ اس کی بات سنتا ہے، کہتا ہے یار تیرا بڑا گھر کو ہے یار، صحیح کہہ رہے، بات تو تیری صحیح ہے یار، میری بات غلط ہے. تو اب یہ جو چیز ہے یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. یعنی کفار نے کیا گیا تھا، کفار نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ اس کے علاوہ بات نہیں سن سکتے، جو بات ہم کو اپنے آباء و اجداد کی مل گئی ہے بس کافی ہے. تو میں جو گزارش کر رہا ہوں یہاں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور سیدھے راستے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کو ماننے اور دوسروں کی بات کو سننے کے معاملے میں بالکل کھلے ذہن کا ہو جائے. اور قرآن مجید نے اس کو ایک جگہ بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم لے آؤ پھر فاتو بھی کتابن، لے آؤ کوئی کتاب ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں، ہوا اہدا منہما، جو ان سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں. یعنی میں اس کتاب کی پیروی کروں گا کہ جو بالفرض محال تم لے آ سکے قرآن اور تورات کے مقابلے میں، لیکن یہ لا ہی نہیں سکتے. یعنی یہ حضور کو خطاب کر کے فرمایا. تو یہاں اس کو بیان کر کے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے پیغمبر اس میں آپ کا ذکر بھی ہے اور آپ کی قوم کا بھی. یعنی اس میں جو یاد دہانی ہے یہ یاد دہانی آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی. اگر آپ اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت یاد دہانی بڑی نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم کو جواب دہی کرنی ہو، یعنی تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تمہیں پیغام ملا تھا تم نے اس پیغام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھئے ان سے کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے جن کو، ان سے پوچھئے یعنی ان کے ماننے والوں سے پوچھئے، ان کی تعلیمات میں پڑھیے، ان کی چھوڑی ہوئی کتابوں سے پوچھئے. کیا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسروں کو بھی معبود ٹھہرایا ہے، یعبدون، کہ ان کی پرستش کی جائے. کیا کہیں ہم نے یہ لکھا ہے، کہیں ہم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے. قرآن مجید شرک کے رد کے بارے میں جو دو واضح باتیں کرتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ شرک کے حق میں کوئی عقلی دلیل نہیں، بے بنیاد بات. یہ کائنات ایک اصول، ایک آرڈر، ایک پالیسی، کنسسٹنٹ ایک طریقے کے مطابق چل رہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں. اگر اس میں کئی معبود، کئی خدا ہوتے تو یہ تو درہم برہم ہو چکی ہوتی کائنات. تو یہ کائنات کنسسٹنٹ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آرڈر، ایک سوچ ہے، ایک پلاننگ ہے. اور دوسری دلیل یہ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ نے کچھ اور بھی پارٹنرز بنائے ہوئے ہیں. یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ یہ فیصلہ تو اللہ ہی کر کے بتا سکتا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. اور جو مشرک تھے، جتنے بھی مشرک ہوتے ہیں، وہ اصل میں کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھائیں، باور کرائیں کہ یہ اصل میں اللہ نے خود فیصلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں افترا علی اللہ الکذب ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. اللہ نے ہرگز نہیں کہا، کہیں نہیں کہا، کسی پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہے
کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. تو فرمایا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تو آپ پوچھئے ان کو کہ جن کو کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کچھ معبود بنا لیے تھے، یعبدون، کہ جن کی عبادت کی جائے. ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 سے. سورہ زخرف یہ سورہ نمبر 43 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی انکار کرنے والوں نے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن کسی بڑے آدمی پر ان دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی سے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ہیں کہ جو تقسیم کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت کے معاملات کو. ہاں، یعنی جو بھی ان کے ضرورت کی چیزیں ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رہن سہن کی. فرمایا کہ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر درجات کے لحاظ سے بلندی دی، دنیاوی درجات کے لحاظ سے. کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تو اس لیے کہ ان میں سے بعض دوسروں سے کام لیں، یعنی وہ ایک ایسا سیٹ اپ بنائیں کہ جس میں کچھ باسز ہوں، کچھ امپلائیز ہوں، تاکہ دنیا کا کام چل سکے، کاروبار چل سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان برابر ہو جائیں اور ایک ہی کام کرنا شروع کر دیں، تو دنیا کا صفایا ہو جائے گا. اس دنیا میں اگر سارے کے سارے انسان آئنسٹائن ہوتے تو 5 سال کے اندر دنیا ختم ہو جاتی. اس لیے کہ آئنسٹائن تو ایک ہی کام کرنے آیا تھا، باقی تو دنیا کے جو 50,000 کام اور ہیں وہ تو نہیں وہ کر سکتا تھا. تو ہر آدمی کا ایک رول ہے. تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا تاکہ ہم بعضوں کو بعضوں کا خدمت کرنے والا، کام کرنے والا بنائیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تمہارے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی دین کے ماننے والے، ایک ہی دین کو اختیار کرنے والے نہ بن جائیں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو ہم ان کے لیے کہ جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے گھروں میں ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بناتے جن میں کہ وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے دروازے چاندی کے بناتے اور ان کے لیے ایسے تخت ہوتے جن پر کہ وہ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے. وزخرفا، اور چاندی ہی نہیں سونے کا بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے استعمال کی چیزیں، وقتی فائدے کی چیزیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت ہے اصل کامیابی کی جگہ تمہارے رب کے نزدیک، اس سے ڈرنے والوں، پرہیزگاروں کے لیے. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے رحمان کے ذکر کو بھلا دیا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو رحمان کے ذکر سے گریز کرے گا، رحمان کی یاد سے منہ موڑے گا، نقید لہو شیطان، تو ہم مسلط کر دیں گے اس کے اوپر ایک شیطان کو، فہو لہو قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جائے گا.
وَإِنَّهُمْ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہمارے پاس، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو وہ کہیں گے کہ آئے بربادی ہماری، اے کاش کہ میرے اور ان کے درمیان مشرقوں کی دوری ہوتی، بہت زیادہ دوری ہوتی. فبئس القرین، تو کتنے برے ہیں یہ ساتھی. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں ہرگز کام نہیں آئے گی تمہاری دوستی آج کے دن. اِذ ظَلَمْتُمْ، جبکہ تم ظلم کر چکے. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب تو یہ ہوگا کہ تم عذاب میں مشترک ایک ساتھ شریک ہوگے. افا انت تسمع الصم، تو اے پیغمبر کیا آپ سنا سکتے ہیں کسی بہرے کو، او تہدی العمیہ، یا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کسی اندھے کی، ومن کان فی ضلال مبین، یا اس کی کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں یہاں سے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہمیں تو ان سے انتقام لینا ہی ہے. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ہم آپ کو دکھا دیں وہ، یعنی وہ عذاب کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے جس کا، وَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو آپ مضبوطی سے پکڑیں اس پیغام کو کہ جس کی وحی کی گئی آپ کی طرف. إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ ایک سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اس میں آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، یاد دہانی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور پوچھئے آپ ان سے کہ ہم نے بھیجا جن کو آپ سے پہلے رسولوں میں سے، ان سے پوچھئے اجعلنا من دون الرحمن، کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی بنایا آلہتین، دوسرے معبود، یعبدون، جن کی عبادت کی جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي. پانی مل جائے گا؟ جی 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 آپ سوال پوچھ رہے تھے، جی. آپ کو پانی میں پھنسا دیا. سوال میرا یہ تھا جی کہ یہ جو لاسٹ آیت میں شرک کا ذکر آیا تھا جی تو اس میں جو مانگنے والا کام ہے جی کسی کے وسیلے سے، جی اس کی جو کس حد تک وہ شرک میں آتا ہے. فار انسٹنس اگر میں آپ سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کیجیے، تو وہ اس زمرے میں آئے. شرک کی یہاں کنڈمنیشن ہوئی، تو کیا کسی کے وسیلے سے مانگنا شرک ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے مذہب کی دنیا میں کہ جو غلطی بھی مذہب میں ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ جو وجہ ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہے. تو آپ کہیں گے وہ تو بے قصور ہے، تو اس کا جواب یہ کہ اللہ کرے یار بے قصور، ہمیں کیا شوق ہے کہ کسی کو قصوروار ٹھہرائے، اللہ کرے ساری بخشے جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن اس بات کو جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے. مثلا یہ بات تو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں. لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کا حق ادا نہیں کیا.
یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے، اس کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں. اسی طرح سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو معاف کر دے گا، بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو معاف نہیں کرے گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایک ظاہری چیز کو انہوں نے مان کے اور اس کے بارے میں جذباتی ہو گئے. بالکل اسی طرح کی بات یہ ہے جو آپ نے کی کہ اگر ہم کسی سے دعا کے لیے کہیں تو اس میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. مگر بھائی صاحب ذرا غور فرمائیں آپ، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یار اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہوگی کسی کی کہ وہ جائے اور حضور سے کہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کرے. اور ایک یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ قبر پہ جا کے کہہ رہے، تو آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی کون سا نمبر آپ نے استعمال کیا؟ اللہ میاں کون سی آیت میں یہ فرمایا ہے، کون سی حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کون سا عمل کیا ہے جس سے کہ آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بات میں بھی ہونا چاہیے؟ تو اصل میں ایک بات ہے جو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. بھائی آپ کسی سے دعا کرائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے بزرگوں سے کرواتے ہیں، والدین سے کراتے ہیں، کوئی نیک آدمی ہوتا ہے یار ہمارے لیے دعا کرو، لیکن وہ نیک آدمی فوت ہو گیا تو اب اس سے آپ کی گفتگو ہو کیسے رہی؟ اس لیے کہ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ کی وہ بات سن رہا ہے. کیسے ہم نہیں جانتے، ما فوق الفطرت طریقے سے، سپر نیچرل طریقے سے. اسی کو الہ کہتے، یعنی وہ ہستی کہ جو کائنات کب کے بنانے والا ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، اور اس کے اندر وہ غیر معمولی خوبیاں موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ان کو قبول فرماتا ہے. یہاں سوال ہے کہ ون بلیو دیٹ if you perform umrah or hajj your sins are forgiven. What happens to people who cannot afford to go for pilgrimage? How do they ask Allah for forgiveness for their minor or even major sins? اب دیکھیں یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے، بہترین مثال ہے. آپ حج پر جائیں اور عمرے پہ جائیں اور اپنے پچھلے سال کے گناہ معاف کروائیں اور اگلے سال کی ایڈوانس بکنگ کرائیں. کیا بدتمیزی ہے یار، یہ کون سا حج ہے، یہ کون سا عمرہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر میں جاتے، آج کا سفر نہیں ہے کہ آپ ادھر سے جہاز میں بیٹھتے ہیں اور ادھر جدے میں اتر جاتے ہیں، یعنی لمبا سفر کر کے گیا ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، بھوکا ہے اور سفر کر کے آیا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ یا اللہ. اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ جو کپڑے اس کے ہیں وہ بھی حرام مال کے ہیں، اس کا زیادہ سفر بھی حرام مال کا ہے، اور اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام مال کا ہے، تو اللہ تعالیٰ سنے کیسے اس کی؟ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے کہ جو عمرے پہ جاتا ہے اور جو حج پہ جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بھائی ایسے کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں وہی والی چیز مسنگ ہے جو میں ہر ایک چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بشرطے کہ بندہ وہاں جا کے توبہ کرے اور اللہ کے گھر میں جا کے گڑ گڑائے کہ خدایا پہلا کام میں واپس جا کے یہ کروں گا کہ وہ اس بیوہ کا جو میں نے 10 مرلے کا پلاٹ لیا ہوا میں اس کو واپس کر دوں گا. مجھے سمجھ میں آ گئی، تو مجھے معاف کر دے. بس ختم ہوگی بات، بچے کی طرح پاک صاف ہو گیا جیسے ہی پلاٹ واپس کیا لینڈ کرنے تو بعد وہ کہیں پلاٹ کر جی. نہیں مگر اس کے لیے یہ کام کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ جو آپ کام کہہ رہے ہیں گناہ معاف کر رہے ہیں، یہ شرط تو نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر جا کے یہ کام کرنا ہے تو گناہ معاف. یہ میں اگلی بات یہ کہہ رہا تھا، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہی تو بات ہے نا. اصل میں لوگوں کی مشکل یہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہر جگہ ہی ہے لیکن دین میں زیادہ ہے. 2 طریقے دین کو جاننے کے. ایک طریقہ ہے
کہ جس کو ہمارے یہاں بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایٹومزم، ایٹمز، پیسز، ٹکڑے. یہ حدیث سنی، یہ آیت پڑھی، یہ فلاں پڑھا، الگ الگ آپس میں جوڑے بغیر. تو پھر ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے. میں نے یہ حدیث میں سنا ہے، میں نے اس آیت میں یہ سنا ہے. یار سنا ہوگا، خدا کے واسطے دین تو ایک مکمل اکائی ہے، اس میں اس کی دین کی شاندار عمارت میں کوئی اینٹ کسی دوسرے سے بے جوڑ ہے ہی نہیں. تو تم نے اگر یہ سنا ہے تو پھر اس کا بھی جواب دے دو. اس میں لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے. گزارش یہ ہے کہ پوری بات یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جس نے صدق دل سے توبہ کی اس کے گناہ معاف ہو گئے، بڑے سے بڑے، شرک، قتل، زنا تک. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس توبہ کی انسان کو حقیقت یہ ہے کہ بہت توفیق ملنے کا امکان ہوتا ہے اللہ کے گھر میں جا کے. یار خدا تعالیٰ کا گھر ہے، سامنے ایسا لگتا ہے میں اللہ کے کھڑا ہوں. تو اس کے بعد آدمی کے اندر توبہ کرنے کا رجحان، امکان پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب اس میں سے آپ میری یہ تقریر نکال لیں اور اس کے بعد آپ کہیں جو عمرے میں جائے گا صاف ہو جائے گا. وہ یار وہ کیا مشہور بات انہوں نے کی بھی، آپ دیکھیں. ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے پیاسے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کیا شان ہے اللہ کی، جس کی جو ادا پسند آ جائے. تو اس کے بعد ٹوٹل کنفیوژن، جو مرضی کرو کوئی ادا پسند آ جائے گی. بھائی یہ اتنی شاندار حدیث ہے، اگر اس کو پورے قرآن حدیث کے اس میں رکھ کے ڈالا جائے کہ ایک فاحشہ عورت کو جب کہ وہ خود پیاسی تھی، اس کو ایک پیاس سے بے چین کتا اس کے ساتھ تھا، اس نے بڑی مشقت سے پانی نکالا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ پیاسا ہے، اس نے اس کو دے دیا. اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی نیکی ڈالی کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ جو وہ کام کر رہی ہے وہ غلط ہے، اور اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو بخش دیا. یہ بات پوری ہے. یعنی ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک تحریک شروع ہو گئی نیکی کی، جس نے کہ اس کو بدل دیا. یہ بات بالکل قرآن کے مطابق ہے. یہ بڑی شاندار بات ہے. آپ اس بات کو بیچ میں نکال دیں، آپ کہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے ڈالی ہے. تو پھر سٹوری یہ بنی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کے بعد وہ اپنے اگلے کلائنٹ کے پاس گئی اور پھر جنت میں گئی. کیا بدتمیزی ہے یار، لا حول ولا قوت. یہ کہاں سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں دین کو، مکمل دین کو اس کے مجموعے کے ساتھ سمجھنے کی میں دلچسپی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یار وہ تو ایک بڑا محنت طلب کام ہے نمبر 1، اور بڑا بورنگ کام ہے. اس کے نتیجے میں تو بچا ہی کچھ نہیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ آزادی نہیں ملتی. وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تو کہیں گے بچا ہی کچھ نہیں، فائدہ کیوں ہے؟ ادھر اتنے مزے تھے، شب برات منائی، ساری چیزیں بخشے گئے، عمرے میں گئے سب کچھ بخشا گیا. یہ ہوتا ہے شارٹ کٹ. جی جی. سر یہ حضرت یونس کا جو واقعہ ہے، اس میں جب حضرت یونس چلے گئے تھے اپنی قوم سے گسخہ ہو کے، تو ان کی قوم کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور نکل آئے میدان میں آ گئے اور انہوں نے ٹاٹ پہن لی. سر اس کی کیا وجہ ٹاٹ پہننے کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر دل کی پتہ ہے کیفیت، تو ان کو حلیہ دکھانا تو ضروری نہیں ہے. اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت یونس کے توبہ کرنے کے نتیجے میں نینوا کا وہ بادشاہ اور ان کی قوم، ان کو جب احساس ہوا تو وہ ٹاٹ پہن کے باہر آ گئے. تو ٹاٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہی سمجھیں اپنا عمرہ اور حج، اور ایک اور چیز سمجھیں. سورہ توبہ میں اگر آپ کے ذہن میں ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اہل ایمان کو، مردوں کو، کہ وہ تبوک کی طرف جائے سخت گرمی میں، جب کہ کھجور کی فصل پکنے والی تھی. یہ ہر ایک کے لیے لازم تھا. 3
ایمان والے پیچھے رہ گئے، منافق تو رہ گئے. اللہ کی اسکیم تو یہ تھی کہ منافق پیچھے رہ جائیں، اہل ایمان سارے چلے گئے. 3 اہل ایمان پیچھے رہ گئے، وہ سچے ایمان والے تھے مگر ان سے گڑبڑ ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے ان تینوں کا سوشل بوائکاٹ کروایا فار 50 لانگ ڈیز. 50 دن وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر محدود محصور ہو گئے. ان کے بیوی بچوں نے بھی ان کا بوائکاٹ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرمائی ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان کے اندر سچی توبہ پیدا ہو. اصل میں یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے مکانت قرآن کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں نا اور آپ فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں توبہ قبول کر لوں گا. یہ جو منحوس گناہ آدمی زیادہ کرتا ہے یہ پھر آدمی کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس کے بعد یہ محض استغفار جو ہے نا یہ کافی نہیں ہوتی. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر حال میں بڑے گناہ کے ساتھ اصل میں صدق دل سے کی ہوئی توبہ چاہیے، جس میں آپ گڑ گڑائیں، جس میں آپ کے اندر ایک شرمندگی پیدا ہو. وہ گناہ جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر عام حالات میں آدمی کے اندر وہ احساس ندامت پیدا ہی نہیں ہوتا. پھر ٹاٹ پہننا پڑتا ہے، پھر احرام باندھنا پڑتا ہے، پھر گرمی میں آدمی کو جانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آ گئی، میں نہیں کروں گا. تو یہ اصل میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے وہ عام حالات میں نہیں پیدا ہوتا. جناب ابھی شب برات کا جو ذکر ہوا ہے یہ تو میں نے چھیڑنے کے لیے کیا. میں پہلے ہی سوچا ہوا یہ گریس ہے جی. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر ہے نا، مطلب ذل بات کو اللہ نے خود ایس کیا کہ ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. یہ اب آپ شب معراج کی بات کر رہے ہیں، جی شب برات نہیں، شب معراج. ہاں جی ابھی جی جی دونوں ہی آئیں گے، دونوں آگے پیچھے. آپ دونوں میں سے کس کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کے ہی. وہ پہلے تھی. اور اگر آپ 1 مہینے بعد بات کریں تو ہم کہ تینوں ہی آئیں گے. شب قدر، شب برات، شب معراج تین. ہاں لیکن ایک ابھی جس کو کہتے ہیں نا پٹاخے والی شب برات وہ نہیں، آپ بات کریں معراج والی. آپ کس کی بات کر رہے ہیں یہ سوچیں نا. معراج یہ نا وہ ذرا پہلے تھی. دونوں اگر دونوں کا لیں دونوں کی ڈیٹس تو کہیں اسپیسیفائڈ نہیں. جی جی. تو پھر یہ ڈیٹس مطلب کہاں سے آ گئی اور یہ اس کی سیلیبریشن کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا وہ اگر اگین وہی بات کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ دین ایک جذباتی مسئلہ ہے. تو جب آدمی جذباتی ہو جاتا ہے تو پھر عقل جو ہے وہ بیچاری ایسی لور لور پھرتی ہے. تو دین بڑا سادہ ہے، اس کی پریزنٹیشن اگر کرنی ہو تو بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے. دین اللہ کا پیغام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو ملا. پیغمبروں میں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ نے جو پیغام دیا وہی دین ہے. چونکہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر تھے اس لیے اللہ نے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو محفوظ کر دیا. یہ پیغام جو آپ نے دیا یہ 2 اجزاء پر مشتمل ہے، قرآن اور سنت. یہ دونوں اجزاء آپ نے جس طرح سے دیے اس امت کو، اس میں آپ کو 2 چیزیں نظر آتی ہیں. اجماع سب کو دے دیا، کوئی ایک بھی نہیں رہا کہ جس کو نہیں ملا. اور اس اجماع کا تواتر یعنی بغیر کسی گیپ کے وہ پہلے دن سے اب تک چلا آ رہا ہے. چنانچہ یہ بڑی سادہ سی، میرے دوست اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا اور وہ پھیل گیا. تو یہ اب ہر جگہ موجود ہے. اس کے بعد دین اور کہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ دین کے دینے والے وہ ہیں. یعنی میں جب بھی بات کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ یار پہلے اس کو حل کر لیں. دین کہیں اور سے بھی ملتا ہے.
یا وہیں سے ملتے ہیں؟ اگر وہیں سے ملتا ہے تو پھر جو دین بھی آپ مانیں اس کو وہاں سے ثابت کریں. میرے اور آپ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے آیا یا نہیں آیا، لیکن اس اصول میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو گزارش یہ ہے کہ شب برات وہاں پہنچتی نہیں، وہاں تک پہنچتی نہیں، وہ یہاں تک ہے. وہ یوں ہے، اس کا جو ایک وہ ہے نا، اس کی ایویڈنس وہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کچھ احادیث ہیں کہ جن احادیث کے بارے میں محدثین کا عام طور پر کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے ثبوت میں کمزور ہیں، یعنی ان میں بعض راوی ایسے ہیں اکا دکا جو بیچ میں آتے ہیں جو ناقابل اعتبار ہیں. تو لیکن لوگوں نے اس کی بنیاد پر اس کو اختیار کیا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں وہ سخت بات نہیں کروں گا کہ جو سخت بات میں کسی ایسی چیز کے بارے میں کروں گا. خیر سخت بات تو سختی کے ساتھ کرنی نہیں چاہیے، لیکن میں ایک سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اصول کی، کہ جس کے بارے میں ثبوت ہی کوئی نہیں. تو اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کی عبادت اور اگلے دن کے روزے کو کسی حدیث کی بنیاد پر مانتا ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حدیث کمزور ہے، اور اس کا ایک اور ایویڈنس یہ ہے کہ یہ ساری عبادت اور پھر روزہ اگر یہ دین میں ایسے ہی دی جاتی جیسے مثلا بقرعید دی گئی ہے تو پھر یہ تمام مسلمان کر رہے ہوتے. تو ایسا نہیں. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہاں تک پہنچنے میں ڈاؤٹ ہے. تھوڑا سا اس کی کانسیپٹ کی لاجک میں بھی ذرا مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ہے کہ جس میں کہ سب فرشتے جو ہیں وہ آدمیوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں. تو لہذا تو ہے نا، نہیں یہ شب برات کے لیے تو اب اس میں پیش کرتے ہیں. تو اب یہ جو قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ ایئرلی ایویلویشن ہوتی ہے، وہ تو ایویلویشن تو ڈے آف ججمنٹ بھی ہوگی نا. دیکھیں وہ خیر ایک بات ہوتی ہے کہ جو اصل میں ٹھیک تھی اور اس کی وضاحت اور ایکسپلینیشن بہت زیادہ لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ بات غلط نہیں کہہ رہے. اصل میں جو لوگوں نے گھپلا کیا وہ یہ تھا کہ یہ ہے نا سورہ زخرف ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے اگلی سورہ سورہ دخان، اس میں ہم دیکھیں گے کہ تیسری اور چوتھی آیت آئے گی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. لوگ شب برات کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ یہ دو مختلف راتیں ہوں. ایک ہی رات کے لیے دو ڈفرنٹ ڈسکرپشنز ہیں. شب قدر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات فرشتے بھی اور روح الامین بھی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اپنے رب کے اذن سے تمام امر لے کر. یہ اس کی تشریح یہی عام طور پر سمجھی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فیصلے لے کر، یعنی جو اس سال کے فیصلے ہیں، اس زمانے کے فیصلے ہیں، وہ لے کر اترتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر اس کی تفصیل میں یہ بات کہہ دی جائے کہ جس نے پیدا ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، فلاں فلاں، تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، یعنی یہ اسی کی تشریح ہو سکتی ہے. بھئی من کل امر، تمام امر لے کے، فیصلے لے کے، تو یہ تو ٹھیک لگتا ہے. یہ جو صورت ہے یہ تو لنک ہے نا لیلۃ القدر کے ساتھ. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہی راتیں، یہ دو الگ الگ راتیں نہیں. لیلۃ القدر سے لنک ہے نا یہ تو. جی مگر وہ میرا سوال تھا کہ یہاں تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ امپلیمنٹیشن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ جو ایویلویشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو وہاں ہوگی. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ
ایک میں نے انٹرپریٹیشن یہ پڑھی تھی شب قدر کی کہ اس میں وہ جو گناہ معاف، مطلب گناہ جو آپ کے سارے اعمال ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی ٹریجک بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کی قدر ہی نہیں کی. سوال ہی پیدا ہوتا ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، توحید کے بارے میں صحیح رویہ کیا ہے. اگر یہ سارے مضامین قرآن مجید ایکسپلین کرنے میں ناکام رہا تو قرآن نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یار اور دسو تسی اتھے کی لکھے یار، اتھے جو بھی لکھے قرآن دے مطابق ہی ہوئے گا. Whatever is written or said anywhere else has to be seen in the light of the Quran. وہ قرآن کا فٹ نوٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ کوئی اور بات آپ کو وہاں سے ملے اور یار ویسے یہ تو ایک بڑی ڈفرینٹ بات ہے. نہیں، قرآن مجید ہے جو اصل ٹیکسٹ ہے، حدیث اس کی وضاحت ہے، اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بڑی شاندار وضاحت ہے. لیکن سمجھ میں نہ آئے تو حدیث کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ. آپ دیکھیں اس کے کلاسیکل ایگزامپل ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ شب برات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شب قدر. کنفیوژن کے لیے بھی وہی آدمی کو اس سے زیادہ بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا. ایک بڑی سادہ سی ایکویشن ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کے اللہ تعالیٰ نے 2 نام بیان فرما دیے، لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ. دوسرا سوال تھا جی، وہ سمپل سوال ہے کہ جب آپ مسجد میں جماعت پڑھتے ہیں اکثر جماعتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مطلب اگلی والی لائن میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں اگر 2 بندوں کو گیپ کم بھی ہے تو اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں فورسفلی. جس کا درد ہوتا ہے کہ جو ساتھ والا کھڑا ہے وہ پھر پریس ہوتا ہے. تو وہ نماز تو وہ ہے کہ جو آپ سکون سے اللہ کے ہاتھ میں پڑھ رہی ہیں، اور ان کے لاجک ہوتا ہے کہ وہ درجات ہیں، یہ نماز کی جو پہلی صاحب ہے وہ دوسرا درجہ ہے، سیکنڈ کا دوسرا درجہ ہے. ایک یہ بات ہو گئی کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا جو ہے کہ گیپ فل کرنے والی یہ پریکٹس میں نے یہاں بھی دیکھی ہے، مڈل ایسٹ میں تو کوئی پتا نہیں کرتا کہ کندھے ساتھ کندھا ملانا ہو. یہ جو ہمارے ہاں نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آگے صف میں جائیں اور پھر وہ گیپس کو بھی فل کرتے ہیں. دیکھیں یہ بھی وہی مسئلہ ہے. ہمیں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے ارشادات ملتے ہیں. وہ ارشادات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے یہ ایزیوم کیا. دیکھیں لوگوں نے کیا ایزیوم کیا، لوگوں نے یہ ایزیوم کیا کہ دین پورے کا پورا بیان ہو چکا ہے. کہاں؟ یا قرآن میں یا حدیث میں. جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے اور جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے اگر آپ نے سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، تو یہ ٹوٹل دین ہے. ٹوٹل دین سے مراد اس کے علاوہ دین ہے ہی نہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ یوں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے انسان بنایا، اس کے اندر اپنی فطرت رکھی، اخلاق رکھے، ڈیسنسی رکھی. یہ دین کا پہلا سبق ہے، یہ دین کی پہلی سوچ ہے. اس فطرت اور اس عقل میں بعض کمزوریاں ہیں، تو اللہ نے اپنی وحی کی رہنمائی سے ان کمزوریوں کو دور کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بعض چیزوں کی طرف متوجہ کیا. اس میں جو میں اب پریزنٹیشن کر رہا ہوں اس میں یہ بات طے ہے کہ بہت سی چیزیں تو پہلے سے معلوم ہیں، یعنی یہ حضور کو بتانے کی الگ سے ضرورت نہیں تھی. یار مسجد میں جاؤ تو جوتیاں ذرا تمیز سے رکھنا. اب چونکہ اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ملی تو لوگ جوتیاں ایسے اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ جیسے وہ جوتی کھیلنے آئے. ایک جوتی ادھر پڑی ہوئی، ایک جوتی پڑی ہوئی ہے، اور پہلی صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر چوائس ہے کہ آپ دوسری صف میں کھڑے ہوں یا پہلی صف میں کھڑے ہوں اور آپ کے لیے کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو آپ کو پہلی صف میں جانا چاہیے. لیکن
اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے بندے کو تنگ کر کے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ حکم دیں کہ بھائی تمہارا بھائی اس کی ایسی کی تیسی، جا کے تو پہلی صف میں جا اور سینہ تان. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو الفاظ آ گئے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، باقی ہماری فطرت کیا چیز ہوتی ہے تو ایسی. یہ اصل میں مسئلہ ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آدمی کے پاس اگر موقع ہے دوسری میں یا پہلی میں کھڑے ہونے میں تو پہلی میں کھڑا ہوگا. درجات تو کوئی نہیں ہے نا، مطلب ٹھیک ہے، پہلے کا سوال زیادہ مل رہا ہے آپ کو، جو سیکنڈ میں کھڑے ہوئے تو کم ملے گا. وہ یہ ہے کہ دھکا دے کے آگے چلیں. دھکا دیکھنا آپ کو دلچسپی ہے، آپ پہلے پہنچ گئے ہیں، یہ ہے نا. یعنی آپ آئے ہیں لیٹ اور سواروں کو ٹھڈا مار کے آگے چلیں گے تو اس کو یہ پکڑا جائے گا، یہ بندہ پکڑا جائے گا. ایک بندہ شوق سے آیا سب سے پہلے تو سب سے آگے کھڑا ہوگا، تو اس کو انکریج کیا آپ نے. اسی طرح سے آپ کھڑے میں ہیں ادھر اور اس کے بعد 5 فٹ بعد کوئی اور کھڑا ہوا ہے، اس سے روکا یار یہ گیپ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ آپ کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک پیر کے اوپر پیر چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے ساتھ تو ہوا ہے باقاعدہ کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں جوڑ کے کھڑا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ سوال. ایک صاحب نے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دوسری یا تیسری صف میں اسی طرح سے ایک صاحب آگے کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے. انہوں نے ان کے ساتھ پیر جوڑے، انہوں نے پیر ہٹائے، انہوں نے پھر جوڑے، انہوں نے پھر ہٹائے. تو نماز کے دوران لٹرلی اس کے بعد ہاتھا پائی شروع. کیا آخری سوال جی. میں ایک اور کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. صرف کچھ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں آپ جاتے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، جو پہلی مسجد آپ کو آپ چلے گئے ہو، اور وہاں پہ جو وضو کرنے کی جگہ کئی دفعہ اٹس لٹرلی ڈسگسٹنگ کہ آپ اپنے آپ کو پاک کرنے جا رہے ہو اور آپ وہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ یہ تو گند ہے میرا. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ انٹرنس پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے آپ کو ویلکم کر رہی ہے بدبو، اس لیے ساتھ ہی واش روم. صرف ایز اے مسلم کیا کرو، آپ نے وضو بھی کرنے اور آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اس طرح کی بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی تو آپ اس میں بھی کچھ ارشاد فرما دیتے، وہ پھر حدیث میں آیا تھا، وہ پھر لوگ سیریسلی لیتے. اب چونکہ وہ آپ نے واضح طور پر بتایا یار یہ سب کچھ فطرت ہے، قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ دین سارا فطرت پر مبنی ہے، تو لوگوں کو وہ دین نظر ہی نہیں آتا. تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ ارشادات، اور وہ جو ارشادات ہیں وہ بھی ان کو ملتے ہیں بٹے ہوئے. کوئی ادھر ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ بات کہ حضور نے واقعی یہی بات طے شدہ کہی اور اس کے علاوہ کوئی سیاق سباق میں اور بات نہیں تھی، یہ آپ کیسے طے کریں گے؟ اس کی بہترین مثال وہ ہے، میں ٹائم ہو گیا ہمارا، بہترین مثال وہ ہے کہ جس میں بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پائنچا اس کے ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جائے. یہ بخاری میں مردوں کے لیے. چنانچہ ہمارے ہاں مذہبی مردوں کے لباس کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے سے پائنچا اوپر کرتے ہیں. اسی بخاری کے اسی چیپٹر میں آگے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا پائنچا اس کے ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے ہوا وہ آگ میں جائے گا. تو گلی مک گئی. معلوم ہو گیا کہ پہلے راوی سے تکبر کا لفظ مس ہو گیا، دوسرے نے کر دیا. اسی چیپٹر میں آگے جائیں تو ایک اور حدیث آتی ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو پائنچا اوپر ہوتا ہی نہیں ہے، اور بالکل صحیح فرمایا انہوں نے. یہی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایج کے بعد پائنچا اوپر ہوتا ہی نہیں، سلپ ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو تکبر کی وجہ سے، تمہارے لیے تو ہے بھی نہیں. لیکن وہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ کسی راوی کی غلطی وہ چل رہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مسلمانوں کو نہیں بتایا جا سکتا کہ میں فار گاڈ سیک پوری بات کو تم سمجھ لو. اب وہ اپنے لیگ مسلز تو دکھائیں گے کیونکہ وہ حکم ہے، اور باقی تکبر کے کام کریں گے. یعنی جس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے قول میں، تمہارے عمل میں، تمہارے لباس میں، تمہارے رہن سہن میں، کسی چیز میں بھی کوئی ایسا رویہ نہ ہو
جس سے کہ تم تکبر کر رہے ہو. کیا خوبصورت تعلیم ہے، عین قرآن کے مطابق ہے. وہ سب ختم ہو گئی ہے. راوی نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس بیچارے سے غلطی ہو گئی اور وہ سٹیٹمنٹ اب مسلمان مردوں کا فیشن بن گیا. پلیز چیک کریں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے لوگوں کا یار. ایک سوال میں اگر پڑھ لوں آخری. Why do some parents or brothers, especially in villages, kill couples who marry out of their own choice? Does our religion not allow us to choose our spouses? Is this a tribal custom? Yes, ان سے پوچھیں جی کہ کیوں مارتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں اصل میں اس چیز کا جو ہے نا ایک غیرت پہ شکر کرو خدا کا کہ یار وہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوا تھا، انڈرسٹینڈنگ، اور وہ شادی پہ راضی ہو گئے، تو اللہ کا شکر کر کے ان کی شادی کرو، بجائے اس کے کہ تم ان کو مار رہے ہو. تو یہ تو خیر ظلم ہے، تو بہت ہی زیادتی ہے، اس کا کوئی ہمارے دین سے تعلق نہیں. چلے جی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.